السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ نیوز۔ جامعہ کراچی کے اسٹوڈنٹ سوسائٹی CSR سوسائٹی نے کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول آڈیٹوریم میں ایک بہت اہم تقریب گرینویشن 2.0 کا انعقاد کیا۔ گرینویشن وزیر اعظم پاکستان کے گرین یوتھ موومنٹ کلب سے منسلک۔ اس پروگرام کا اصل مقصد ماحول میں بڑھتی آلودگی، گندے پانی کے ذریعے پھیلتی بیماریاں اور اس جیسے دیگر معاشرتی مسائل اور کوڑے کو صحیح طریقے سے انجام پذیر کرنا ہے۔ تقریب 5 مقابلوں اور چند دیگر سیشن پر مشتمل تھی۔ مقابلوں کا انعقاد ماحولیاتی استحکام اور ترقی کے لیے کیا گیا، جن میں کراچی کے مختلف اداروں سے منسلک طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نہ صرف جامعات بلکہ اسکول کے بچے بھی اس میں پیش رہے۔ جیتنے والوں کو شیٹ اور دیگر تحفوں سے حوصلہ افزائی کی۔ تقریب کو کامیاب بنانے کے پیچھے CSR کی پوری ٹیم، انتظامی کونسلر اور CSR کی پریزیڈنٹ جویریہ عمران جامعہ کا اہم کردار رہا۔ ایئر پولیوشن ہے اور واٹر پولیوشن ہے، اگر ان دونوں کو ہم دیکھیں تو ایئر پولیوشن سے جو بھی ہماری جو پولیوٹنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہے ہیں، جو بھی ہماری ڈیزیزز ہو رہی ہیں، جیسے ہمارے پاس ریسپائریٹری ڈیزیز ہے، کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں واٹر پولیوشن کی بات کریں تو واٹر پولیوشن از ڈائریکٹلی لنک وتھ سو مینی ہارمفل ڈیزیزز، اور وہ ڈیزیزز صرف ایک اس طرح کی نہیں کہ اس کو کیور کر دیا جائے، وہ ایک کرونک۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ لگ نہیں رہا، کیا حال ہے سب کے؟ کیسا جوش ہے سب کا؟ تمام پارٹیسپینٹس ایکسائٹیڈ ہیں؟ آر یو آل ایکسائٹیڈ؟ آر یو آل ایکسائٹیڈ؟ سو فائنلی آج یہ دن بھی آ گیا جس کے لیے پچھلے 2 مہینے سے پوری ٹیم اپنی انتھک محنت کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پوری لگن کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ گرینوویشن ایک وہ خواب ہے جو پچھلے سال CSR کی فارمر ٹیم کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا، اس کو پورا کیا تھا، اور آج اس لیگیسی کو 2.0 کا نام دے کر ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آج کا میرا یہ پریزیڈینشیل ایڈریس شاید ایک فیئرویل اسپیچ بھی ہو، کیونکہ ٹینیور اپنے اختتام پر ہے اور یہ ٹینیور کا سب سے بڑا ایونٹ۔ لیکن آج میں آپ لوگوں سے ایک ٹریڈیشنل اسپیچ کی طرح بات نہیں کروں گی، بلکہ ایک لڑکی کی کہانی سناؤں گی۔ کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب وہ لڑکی بالکل عام بچوں کی طرح اپنے 8 کلاس کے ایگزامس کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس بار بھی پوزیشن پہ لازمی لینی ہے، کہ اچانک دسمبر 2015 میں نمونیا کے ریکرنٹ اٹیکس اس کی زندگی میں ایک طوفان لے آتے ہیں، اور بالآخر فیبرری 2016 میں وہ طوفان اپنی شدت اختیار کر کے اسے وینٹیلیٹر پر نہ پھینکتا ہے، جہاں پر ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بس آپ دعا کریں۔ دعائیں کی جاتی ہیں اور اللہ کے کرم سے اس کی ٹھہری ہوئی زندگی میں ایک جینے کی رمق آتی ہے، لیکن ایک ٹوئسٹ کے ساتھ کہ جب اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پر 1 ہفتہ رہنے کی وجہ سے ٹیمپریری طور پر کمپلیٹلی پیرالائز ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس سے کھڑے ہونے میں مدد بھی وہی کرتا ہے۔ تو بالآخر 3 مہینے کی محنت کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب وقت دیکھتی ہے تو 9 کے بورڈ ایگزام میں صرف 6 مہینے باقی ہوتے ہیں۔ اب اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو پیچھے پلٹ جائے یا پھر ان 6 مہینوں میں خود کو منوائے۔ اور جب 9 کا رزلٹ آتا ہے تو وہ خود کو 92% لے کے منوا چکی ہوتی ہے۔ پھر سے اس کی میڈیکل کنڈیشن اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اس کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ برسوں سے دیکھا جانے والا میڈیکل کی فیلڈ میں جانے کا خواب اس کے لیے تھا ہی نہیں۔ یہاں پر فیصلے کی گھڑی آتی ہے، اور جب وہ اپنی فیلڈ بدلنے کا فیصلہ کرتی ہے تو قسمت اسے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے دروازے پر لے آتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہتر نہیں بلکہ بہترین کرتا ہے، تو جامعہ کراچی میں آنے کی بہتری کا اندازہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کی اس خوبصورتی 4 سالوں بعد واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس لڑکی نے کب سوچا تھا کہ اسے جامعہ کراچی میں آگے بڑھنے کے اتنے مواقع ملیں گے کہ اپنی ڈگری کے اختتام پر جامعہ کراچی کی آفیشیل سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اس روسٹرم پر کھڑی اپنی کہانی سنا رہی ہے۔
सोचा था कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्लाह की इतनी नेमतों के साथ इतनी अच्छी जगह पर खड़ी होगी। तो आज से 4 साल पहले जब मैं जामिया कराची में आई थी तो खौफ और खुशी के मिले जुले जज्बात थे, लेकिन वही शुरू से एक्स्ट्रा करिकुलर्स का शौक यहाँ पे भी सोसाइटी तक खींच लाया। सबसे पहले तो मैंने अपने पब्लिक स्पीकिंग के शौक की वजह से कराची यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की, लेकिन जब CSR का मोटिव देखा और CSR के बारे में जाना तो खुद को पीछे ना रख सकी और यहाँ के लिए भी अपना। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी, जो स्टूडेंट एडवाइजर ऑफिस की 8 सोसाइटीज़ में से एक अहम तरीन सोसाइटी है। हम बात करते हैं कि जी प्लांट्स लगने चाहिए, प्लांटेशन ड्राइव बहुत आजकल फैशन में इन है जनाब। हर कोई आता है कराची यूनिवर्सिटी में कि जी हमें प्लांट्स लगाने हैं, 2000 पौधे 5000 पौधे लगाने हैं। देखिए ये एक इवेंट नहीं होना चाहिए कि जब आपने पौधे लगाए, तस्वीर खिंचवाई, तालियां बजाई, उसके बाद घर चले गए। उसके बाद उन बेचारे पौधों का क्या हुआ जिनको आपने तस्वीरों के लिए लगाया था। ये एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, आप 500 पौधे 5000 पौधे ना लगाएं, आप 1 पौधा लगाएं, आप 2 पौधे लगाएं, 10 पौधे लगाएं, लेकिन उनकी केयर करें। वो एक ज़िंदगी है, वो एक लाइफ है, वो जानदार है, वो बोलता नहीं है लेकिन वो उसके भी एहसासात हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो मुरझा जाता है, आप पानी ना दें तो वो नाराज़ हो जाता है, वो मुरझा जाता है। ज़्यादा सर्दी हो तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो वो भी एक जानदार चीज़ है जो बगैर बोले अपने एहसासात को शो करता है, अपने एनवायरनमेंट की सर्दी गर्मी को शो करता है। तो हम भी उसको समझें और उसकी ज़िंदगी का इतना ही ख्याल करें जितना हम इंसान या जानवरों से करते हैं। Firstly, I want to thank Team Renovation for inviting me here as the judge for their Recyclovation event. It is a great initiative they have done so far. So let me first introduce myself. I am Inshal Ghaffar and I have done a graduation in Environmental Sciences from University of Karachi. And now I am working with an organization on a plastic recycling plant innovation with UNOPS and World Bank. So our motive is that we are going to install a plastic recycling plant in district Hyderabad, and where we are tackling the plastic which is low density, low grade plastic polythene bags जिनको हम often unattended जो है छोड़ देते हैं, because PET bottles को आप लोगों ने देखा होगा उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है। तो प्लास्टिक बैग्स को जो है मोस्टली लोग छोड़ देते हैं और उसको जो है कैटर नहीं करते। तो हम लोग जो है प्लास्टिक बैग से जो है थ्रू फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसेस, लाइक उसको सॉर्ट करेंगे, क्रश करेंगे, श्रेड करेंगे, देन उसको मोल्ड करेंगे इनटू अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो कि हमारी सोसाइटी में भी जो है सस्टेनेबिलिटी लेके आएगा, थ्रू और सर्कुलर इकोनॉमी बनाएगा। बाय लोगों को जिस प्लांट में जो है हम हैदराबाद के जो लोग हैं उनको जॉब्स देंगे, एंड देन जो है उस प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और सस्टेनेबल। Dr. Sadia Khan from Environmental Engineering Department, NED University, and it is a great opportunity for me to come here and judge this competition, and I am thankful to all of you that you are participating in this event, and it is a great opportunity for you as well to participate in the World Forum to solve the environmental issues. And we all know that Pakistan is facing so many environmental issues like air pollution, water pollution, solid waste, climate change, global warming, and we need youth and innovative ideas for this solution. So I am thankful to all of you that you are participating in such event and you want to solve the issue of Pakistan. You people are the future of our country, and I hope that our future is very bright. So thank you very much. Best of luck. अलहमदिल्ला बहुत अच्छा इवेंट था और बहुत मज़ा आया और काफ़ी टाइम से जो स्टूडेंट्स थे के के उन्होंने इसको अरेंज करने के लिए बहुत मेहनत की थी और सभी कोऑर्डिनेशन में थे और मेरे ख्याल से उनको आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट हो जाए। स्टार्ट में एक ही छोटा सा इवेंट था, लेकिन जितने स्पॉन्सर जुड़ते गए, इनके साथ जितने लोग जुड़ते गए, बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा इवेंट हो गया। हैट्स ऑफ टू द टीम, हैट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब वो माशाल्लाह और
اچھی ہو کے آ گئی ہیں. جب میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگوں نے کیا. اس کے علاوہ نہ صرف یہ لوگ رینوویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں بلکہ ان کی CSR ایکٹیویٹیز بھی ماشاء اللہ بہت اچھی بڑھ رہی ہیں. تو میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں اور میں پورے سال میں اگر ایونٹ کو ایک چوز کرنا ہوں تو میں اسی کو کرتا ہوں آنے کے لیے. السلام علیکم, میرا نام زویریہ عمران ہے اینڈ آئی ایم دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف سیوک اینڈ سوشل رسپانسبلٹی سوسائٹی یونیورسٹی آف کراچی, ون آف دا لیڈنگ اینڈ آفیشیل سوسائٹیز آف کراچی یونیورسٹی, جس کا آغاز ہم نے 2018 میں کیا تھا صرف 5 ممبرس کے ساتھ. اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ آج اتنے سال بعد ہم اتنی بڑی ٹیم پر مشتمل ہو کر اتنا بڑا ایک سکسیزفل ایونٹ یہاں پر کروا رہے ہوں گے. میں نے جامعہ کراچی میں جب قدم رکھا پہلی بار 2021 میں ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں اسٹوڈنٹ ہوں, اس وقت میں نے CSR سوسائٹی جوائن کی تھی اور اس ٹائم میرے سفر کا آغاز ہوا. CSR کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہم اپنے طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ جو بھی بہتری لا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے, چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو, وہ ہم لے کر آئیں. جس کے لیے ہم ڈفرینٹ انیشیٹوز پہ کام کرتے ہیں, جیسے ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ٹیک انوالومنٹ ہے. ہمارے پاس تھیلیسیمیا کے ایونٹس ہوئے ہیں, بریسٹ کینسر اویئرنیس سیشنز رہے ہیں ہمارے پاس, بلڈ ریلیف کیمپ کا انعقاد کیا. ابھی ہم نے ریسنٹلی کراچی یونیورسٹی میں کلین اپ ڈرائیو ارینج کی تھی. اسی طرح سے ہمارا آج کا ایک سیگمنٹ رہا ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ وزٹ جو ہم نے کیا تھا, وہاں پہ ہم نے انکلوزیوٹی کو پروموٹ کیا, ہم بچوں کو بھی شامل رکھ سکیں اپنے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں جو یہاں نہیں آ سکتے. تو غرض ہر چیز اس سوسائٹی میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بہتری آ سکے وہ ہم CSR میں کرتے ہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹریٹ نیوز, عوام کی آواز.